اور آپ ششو پنج میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ ڈیزائن کیسے بنا ہوگا، تو کوئی بھی ڈیزائن جو ہوتا ہے نا وہ آنن فانن نہیں کریٹ ہوتا. یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی بھی ڈیزائن ہوتا ہے وہ آنن فانن دیکھتے ہی دیکھتے 2-4 منٹ میں کریٹ نہیں ہوتا. چاہے کوئی جتنا مرضی بڑا ڈیزائنر بن جائے، وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آنن فانن فوراً آئیڈیا لگا کر ڈیزائن کو کریٹ نہیں کر سکے گا. وہ آپ سے کچھ نہ کچھ وقت بھی مانگے گا، یا وہ آپ کے ساتھ جو کام کرے گا وہ ایسا کرے گا کہ آپ سے چیز لے لے گا اور آپ کو کام کر کے بعد میں دکھا دے گا. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. اگر کوئی کسٹمر آ جاتا ہے کہتا ہے جی فوراً کر کے دکھاؤ، پھر جو فوراً کر کے دکھایا جاتا ہے نا وہ نیو سے آئیڈیا نہیں لیا جاتا، بلکہ وہ پرانے ہی کسی کام کو توڑ موڑ کر پیش کر دیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میرے پاس کوئی بھی آ جاتا ہے جی مجھے انویٹیشن بنا دو. ابھی میں یہ اس کو کھولتا ہوں، یہ میرے پاس انویٹیشن ایک بنا ہوا ہے، یہ دیکھیں. اب میں اسی انویٹیشن کو اس کو بھی بنا کے دے سکتا ہوں. میں کیا کروں گا، اگر وہ مجھے ٹائم نہیں دے گا میں اس کا سارا کچھ ختم کر دوں گا اس کے اوپر جو لکھا ہے، اور جو وہ مجھے دے گا نا وہ میں اس پہ لکھ دوں گا. بس یہ اس کا انویٹیشن تیار ہو گیا. یہ دیکھیں یہ بیک گراؤنڈ بن گئی. اب اسی کے اوپر میں اس کے ریلیٹڈ جتنا بھی اس نے مجھے کچھ کہنا ہے نا میں وہ اس کے اوپر لکھ دوں گا. اگر وہ مجھے ٹائم دے گا کہ آپ انویٹیشن بنا دو، یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، اگر وہ مجھے ٹائم دے گا کہ آپ مجھے انویٹیشن بنا دو، پھر میں کیا کروں گا، پھر میں غور و فکر کروں گا. میں 2-3-4-5-6 آئیڈیے لگا کے اس کو دینے کی کوشش کروں گا کہ یہ اس طرح بھی انویٹیشن بن سکتا ہے، اس طرح بھی انویٹیشن بن سکتا ہے، اس طرح بھی انویٹیشن بن سکتا ہے. فوراً جو میں کام کروں گا نا وہ میں سب سے پہلے یہ کام کروں گا کہ اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے اور اسے ڈیزائن جلدی چاہیے، تو جو میرے پاس ڈیزائن بنے ہوئے پڑے ہوں گے نا میں دیکھوں گا کہ اس کی یہ والی چیز کہاں تک سیٹ ہو سکتی ہے. میں ان میں سے کوئی ڈیزائن کھول لوں گا. جیسے مثال کے طور پر اگر مجھے اشتہار بنانا ہے، یہاں میں دیکھوں گا میرے پاس کافی سارے اشتہارات پڑے ہوں گے. جیسے یہ دیکھیں یہ میرے پاس کافی سارے اشتہار پڑے ہوئے ہوں گے، یہ کسی کے بھی پڑے ہوں گے. مجھے میرے کام کا یاد ہوگا کہ میں نے کیا کام کیا ہوا ہے، کس کا کیا ہوا ہے، کتنی دیر میں کیا ہوا ہے اور کیسا کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں اب مثال کے طور پر یہ کام ہے. اب اگر کوئی میرے پاس آ جاتا ہے نا اشتہار بنوانے، وہ کہتا ہے جی مجھے اشتہار بنا کے دو، میں سب سے پہلے اس کا عنوان اس سے پوچھوں گا کہ آپ کا عنوان کیا ہے. اس عنوان کے متعلق میں پھر اس کے بعد اس کے نام وغیرہ پوچھوں گا کہ آپ کے کتنے نام بڑے ہونے ہیں، کتنے چھوٹے ہونے ہیں، کتنا کیا ہونا ہے، کتنا کیا ہونا ہے. یہ میں سارا کچھ اس سے پہلے ڈیٹیل لے لوں گا. پھر میں دیکھوں گا کہ میرے پاس اسی ناموں کی کیٹیگری میں اور کون سا اشتہار بنا ہوا پڑا ہے. مثال کے طور پر یہ اشتہار ہے. اب اس میں مجھے پتا ہے کہ یہ عنوان میرے پاس بنا ہوا پڑا ہے. اس عنوان کو اگر میں نے دوبارہ استعمال کرنا ہے تو میں یہیں سے اٹھا دوں گا. اسی طرح میرے پاس یہ نام بھی بنا ہوا پڑا ہے، اگر مجھے نام چاہیے تو میں یہیں سے دوبارہ نام کو کاپی کر لوں گا. یہ سارا کچھ اب کس طرح ہوتا ہے اس کا دوسرا یہ سمجھیں. یہ میں نے اس لیے سارا سسٹم آج آن کیا ہوا ہے. اب میں نے یہ دیکھیں ہر قسم کے میں نے کافی سارے نام، کافی ساری چیزیں نا اپنے سسٹم میں نے کاپی کر کے رکھی ہوئی ہیں، کاپی کر کے یا خود سے کریٹ کر کے. اب یہ دیکھیں اگر مجھے کسی کا بھی نام چاہیے نا تو یہ دیکھیں میں نے یہ نام بنا کے یہاں رکھے ہوئے ہیں. ابھی مجھے کوئی بھی نام چاہیے ہوگا میں نام اٹھاؤں گا اور کورل میں لے جاؤں گا. یہ خطاطی ہے، ہاتھ سے لکھے ہوئے نام ہے، میں نے کریٹ کروا کے رکھے ہوئے ہیں. اب یہاں میں جتنے بھی نام رکھوں گا وہ میرے پاس ڈیٹا سیو ہوتا جائے گا. اگر میرے پاس ڈیٹا سیو ہوگا تو مجھے کام کرنے میں بھی آسانی ہوگی، اور مجھے یہ سارا کچھ دیکھنے میں، اٹھانے میں، کرنے کرانے میں آسانی بھی ہوگی اور خوبصورتی بھی بنتی جائے گی. اسی طرح میں نے یہ کچھ بیلز وغیرہ رکھی ہوئی ہیں اپنے پاس اٹھا کے، بارڈر وغیرہ، بیلز وغیرہ کچھ بھی ہے میرے پاس، یہ سارا کچھ میرے پاس پڑا ہوا ہے. اب میں نے کوئی بھی ڈیزائن کریٹ کرنا ہے نا میں نے یہاں سے بھی مدد لینی ہے کہ اس سے بھی میں نے کچھ نہ کچھ اٹھانا ہے. اسی طرح
یہ میرے پاس جامعات کے نام، یہ سارا کچھ میرے پاس لکھا ہوا پڑا ہے. ابھی اگر مجھے ضرورت ہے، میں نے دارالعلوم مدنیہ لکھنا ہے، تو میں بجائے اس کے کہ ان پیج سے لکھ کے لے کے آؤں، میں یہیں سے لکھ لوں گا. اسی طرح میرے پاس مسجد فاروقیہ اور بھی بہت سارے نام میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. یہ اس طرح میں نے نام بھی اپنے پاس لکھ کے رکھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح میں نے کچھ ڈیزائن بھی کریٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں. اسی طرح یہ خطاطی ہے جس کو ہم عربک بولتے ہیں یا ہم کیلیگرافی بولتے ہیں، یہ بھی میں نے کافی ساری لے کے رکھی ہوئی ہے. اب جب میرے پاس یہ دیکھیں، جیسے یہ جنوری فروری یہ مہینوں کے نام، اسی طرح عربی مہینوں کے نام، یہ میرے پاس نا سارا ڈیٹا ہے. اسی طرح یہ سارا کچھ نا جو بھی مجھے چاہیے ہوتا ہے وہ میں نے پہلے سے رکھا ہوا ہے. اب اگر میرے پاس کوئی بھی کسٹمر آتا ہے نا کہ یہ کام کیسے ہے، کہاں سے کیا، تو میں 10 منٹ والا کام بھی کر کے دکھا سکتا ہوں. یہ دیکھیں میں نے عنوانات الگ الگ کر کے رکھے ہوئے ہیں. مجھے کوئی بھی عنوان چاہیے ہوگا، میں ہر دفعہ ہر عنوان پر محنت نہیں کروں گا، میں یہاں سے عنوان اٹھاؤں گا اور وہاں رکھ دوں گا. یہ میرا اشتہار کم از کم میرے پاس ہر کسٹمر کا آدھے سے زیادہ اشتہار بنا ہوا پڑا ہوا ہے. اسی طرح اشتہار میں کوئی اور چیزیں استعمال ہوتی ہیں. یہ باکس ہیں، یہ دیکھیں، یہ سارے باکس میں نے بنا کے پہلے سے ہی رکھے ہوئے ہیں. یہ میں نے کوئی فوراً نہیں میں بناتا، فوراً اس لیے نہیں بنائے جاتے کہ ہر دفعہ ایک چیز پر اتنا ٹائم میں ویسٹ نہیں کر سکتا. میں نے ٹائم بچانا ہوتا ہے، اور اسی ٹائم کو بچانے کی خاطر میں نے یہ سارا کچھ ایک ایک کر کے اپنے حافظے میں بھی اور اپنے سسٹم میں بھی رکھا ہوا ہے کہ میری کیا چیز کہاں پڑی ہے اور اس سے میں کیسے مدد لے سکتا ہوں. جیسے یہ دیکھیں رسید بکس ہیں، یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہیں. اب اگر مجھے یہ ضرورت ہے تو میں اسی کو اٹھاؤں گا، اس کا نام ختم کر کے دوسرے اگلے بندے کا ایڈ کر دوں گا. یہ اس صورت میں ہے جب کوئی کسٹمر مجھے ٹائم نہیں دے گا. اسی طرح یہ تھوڑی سی گراؤنڈز ہیں، اور بھی آپ کو بھی میرے خیال میں نے بیک گراؤنڈز کافی ساری دی ہوئی ہیں. اب اسی طرح یہ میرے پاس اشتہارات بنے ہوئے پڑے ہیں. ہم جب بھی کام کرتے ہیں ہم پچھلے ڈیٹے کو ضائع نہیں کرتے، ہم اس کو بھی سیو کرتے ہیں، اگلا ڈیٹا بھی سیو کرتے ہیں، اس سے اگلا ڈیٹا بھی سیو کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ اشتہار میرے پاس کب کا پڑا ہوا ہے، میرے حساب سے یہ 2012-13 کا اشتہار ہوگا. اب اس اشتہار کے رکھنے کا مجھے کیا فائدہ ہے؟ مجھے یہ فائدہ ہے کہ اگر مجھے یہ والا عنوان دوبارہ چاہیے اسی طرح لکھا ہوا، میں یہ عنوان یہاں سے اٹھا لوں گا. اسی طرح مجھے یہ والے نام چاہیے، میں یہ سارے نام یہاں سے، مجھے یاد ہے کہ میرے کس اشتہار میں کیا کیا نام پڑے ہوئے ہیں. یہ میں نے سارا کچھ، یہ دیکھیں 16 فروری 2011 کا اشتہار ہے اور ابھی تک میرے پاس یہ سیو ہے. تو یہ سارا کچھ اسی لیے رکھا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ جب کام کرنے بیٹھیں تو آپ کو ہر چیز الگ سے نہ اٹھانی پڑے، الگ سے نہ لکھ کے لانی پڑے، الگ سے کچھ نہ کرنا پڑے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب جیسے یہ فلیکس بنی ہوئی ہے، یہ دیکھیں. اب یہ فلیکس اب اگر میں بناؤں گا تو یہ 10 سے 15 سے 20 منٹ میں بن جائے گی، لیکن جب میں نے پہلی دفعہ یہ بنائی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ میرے 2 سے 3 دن لگے ہوں گے اس پہ. کیوں کہ مجھے اس کی سیٹنگ کرتے کرتے، اس کو سوچتے سوچتے ہی ٹائم اتنا لگ گیا تھا کہ اس میں کیا کہاں لگاؤں، کیا کہاں لگاؤں، کہاں سے کیسے لگاؤں، کہاں سے کیسے لگاؤں. یہ سارا کچھ کرتے کرتے مجھے اچھا خاصا ٹائم لگا تھا. لیکن تب ایک پرانا دور تھا، تقریباً 4-5-6 سال پہلے کی بات ہے. اب میں اتنا ٹائم اتنے کاموں پہ نہیں لگاتا ہوتا. اب میرے پاس یہ بہت کچھ پڑا ہوا ہے، میں یہیں سے اٹھاتا ہوں اور اس کو لگا دیتا ہوتا ہوں. اسی طرح آگے میرے پاس سافٹ ویئر ہے، یہ ان پیج 3 پروفیشنل کے نام سے. اس میں اور اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس میں اور دوسرے ان پیج میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں دوسرے ان پیج پہ میں نے لفظ اللہ لکھا اور میں نے لفظ محمد لکھا. اس ان پیج کا اور اس ان پیج کا تھوڑا سا فرق ہے. یہ دیکھیں یہ لکھنے کے بعد اب اس میں تو ہم آلریڈی ایک تھوڑا سا کام کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ایک فنکشن اور ہے. یہ دیکھیں اس پہ میں نے کلک کیا، یہ لفظ اللہ بھی بڑا ہو گیا. یہ میں تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ اس کا لفظ اللہ بھی لمبا ہو گیا اور لفظ محمد بھی بڑا ہو گیا. اب اسی کو میں نے چھوٹا کرنا ہے تو میں اسی طرح اس کو آٹو پہ کر دوں گا. اس ان پیج میں اور دوسرے ان پیج میں یہ والا فرق ہے.
कोई सा भी लफ्ज आप लिख लें, जैसे आप ये सबील लिखते हैं तो दूसरे पेज में ये लफ्ज ऐसे नहीं लिखा जाएगा, वो दूसरी तरह लिखा जाएगा, सीन लंबी नहीं होगी, सीन डंडे वाली होगी। इसी तरह मैं कोई भी नाम लिखता हूं, ये देखें अकील, इसमें ऐसे लिखा जाएगा, उसमें ऐसे नहीं लिखा जाएगा। अगर आपने इसमें भी ऐसे नहीं लिखना तो इसको नन कर दें, के नन कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, के ऑलवेज कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, इसी तरह के ऑटो कर देंगे तो जो इसने लफ्ज लंबे करने होंगे वो लंबे करते जाएगा और जो छोटे करने होंगे वो छोटे करते जाएगा। ये इस इन पेज का फंक्शन है। इसी तरह एक सॉफ्टवेयर है मेरे पास कैल्क। अब इस कैल्क में क्या होता है, ये देखें, ये थोड़ा सा मुश्किल है सॉफ्टवेयर ना, इसमें अरबी भी करनी पड़ती है, उर्दू भी करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर इसमें मैंने लफ्ज, यही मैं प्रिंट मीडिया लिख देता हूँ, ये लफ्ज मैंने लिख दिया, ये देखिए। अब इसमें टे नहीं आई, क्योंकि टे जो होती है वो अरबी में नहीं होती, अरबी में ते होती है। अब मैं इसको ते लिखने के लिए यहां मैं ते लिख दूंगा, ये यहां मैंने ते लिख दिया। अब इसमें और आम इन पेज वगैरह में क्या फर्क है वो अभी आपको दिखाता हूं, ये देखिए। अब इधर आप क्लिक करेंगे तो ये इसके फॉन्ट स्टाइल ओपन हो जाएंगे यहां से। अब यहाँ ये काफी सारी शेप्स हैं इसकी, ये देखें, ये जो अमूमन हमें अजीब अजीब लफ्ज लिखे हुए नजर आते हैं ना, वो यहाँ से लिखे होते हैं, ये देखें। अब ये वाला फॉन्ट किसी भी इन पेज में नहीं है, इसमें है। ये देखें, ये इसमें ये वाले लफ्ज इस तरह लिखे हुए मिल जाते हैं, आम इन पेज में ये वाले लफ्ज हमें इस तरह लिखे हुए नहीं मिलते। इसी तरह एक हमारे यहाँ आम फॉन्ट इस्तेमाल होता है जिसको हम खत्ते सुलुस बोलते हैं। अब खत्ते सुलुस क्या है वो ये देखें, यहाँ होगा ये सुलुस लिखा हुआ है। अब इसमें क्या होता है, ये आप इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद दोबारा इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये इसको इस तरह बना देगा। इसी तरह आप इसमें कोई सा भी फॉन्ट इस्तेमाल कर लें, खत्ते सुलुस में भी। अब यहाँ अब इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी अदर शेप्स ओपन हो जाएंगी, ये देखें। इस पे क्लिक किया, इसकी अदर शेप ओपन हो गई। इसी तरह इस पे क्लिक किया, इसकी भी अदर शेप ओपन हो गई। ये सारा कुछ इसमें होता है और किसी भी जगह ये वाला सारा कुछ नहीं है, ये कैल्क में है और थोड़ा सा इन पे 3 प्रोफेशनल के नाम से जो सॉफ्टवेयर है उसमें है, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ आप देखें नीचे रिका फाउंड है और इसी तरह ये खत कूफी है। ये खत कूफी में और मजीद बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये देखें, अभी इस पे मैंने क्लिक किया, ये शेप पे में आया, यहाँ मैंने ये कर दिया। इसी तरह इसकी शेप भी ये कहा यहाँ से चेंज कर दी, ये देखें। ये हम अक्सर जो लोगो देखते हैं ना, अरेबिक लोगो या इस तरह की चीजें, वो सारी तकरीबन इसमें से क्रिएट होके वहां चली जाती हैं। ये यहाँ हम कुछ ना कुछ लिख लेंगे, उसके बाद यहां से मैं दोबारा खत्ते सुलुस खोलता हूं। अब खत्ते सुलुस में आपने देखा होगा जबरें, जेरें, पेशे, पता नहीं क्या क्या लगा होता है, वो सारा सामान इसके इस ऑप्शन में मौजूद है। ये देखें, यहाँ से अगर आपको ये वाली है चाहिए, ये भी मौजूद है। ये मद चाहिए, ये भी मौजूद है। इसी तरह आपको ये आइन चाहिए, ये भी मौजूद है। ये खत्ते सुलुस का एक हुसन होता है कि उसके ऊपर इस तरह की काफी सारी चीजें क्रिएट होती है जो हमें खाम खाई नजर आ रही होती हैं, लेकिन उसके पीछे पूरा एक हुसन छुपा होता है, ये देखें। इसी तरह ये इसके नीचे मीम भी लग जाती होती है। ये तो आम है, ये देखें, ये सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है। अब अगर आपको वाकई डिजाइनर बनना है और आपको बहुत मायारी काम कर करके देने हैं तो आपको ये सारे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे, इन सारे सॉफ्टवेयर को चलाना भी आपको सीखना पड़ेगा। इसी तरह एक सॉफ्टवेयर है ये फोटोशॉप। अब इस फोटोशॉप का मोटा सा आप इस्तेमाल देख लें
کہ اگر آپ کو کوئی چیز ہے وہ آپ کو یہاں سے وہ PNG نہیں ملتی. مثال کے طور پر یہ تربوز ہے. اب یہ تربوز نیٹ سے PNG نہیں ملے گا. اب اس کے پیچھے یہ وائٹ گراؤنڈ لگی ہوئی ہے, مجھے یہ وائٹ گراؤنڈ نہیں چاہیے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو کورل میں پھینک لیں اور وہ بٹ میپ کروا کے تو اس کو آپ کلر ماسک کے ذریعے سے اس کا وائٹ کلر ختم کر دیں. دوسرا طریقہ کیا ہے, فوٹو شاپ انسٹال کریں, وہاں سے میجک ٹول لیں اور ادھر کلک کر کے اس پہ آپ ایسے سرکل پھیرتے جائیں گے. یہ دیکھیں, یہاں سے کرنے کے بعد آپ اس کو یہاں سیو کر لیں اور یہ آپ کے پاس بغیر گراؤنڈ کے آپ کے پاس یہ تربوز آ جائے گا. اب یہ سارے سافٹ ویئر آپ کی ضرورت ہیں. آپ کوئی بھی ڈیزائن دیکھتے ہیں نا, جیسے مثال کے طور پر یہ ڈیزائن ہے. اب یہ ڈیزائن کیسے بنا؟ اب یہ جو میرے پاس وہ بیل بوٹے پڑے ہوئے ہیں وہی اس پہ لگے ہوئے ہیں, یہی لائٹ کر کے اس پہ اور اس کی گراؤنڈ پہ لگا دیے. یہ اسی میں ہی ڈیزائن کریٹ ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس کا استعمال کیسے ہے؟ اب اگر ہر ڈیزائن میں بنا کے دکھاؤں گا نا تو آپ لوگ بھی تھک جاؤ گے اور میں بھی تھک جاؤں گا. اب جو ٹیچر ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کمانڈ کا بتانا. اب اس پہ دماغ کتنا استعمال کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, وہ آپ لوگوں نے اپنا دماغ استعمال کرنا ہے. وہ میں آپ لوگوں کو ہدیہ نہیں دے سکتا, یہ بات ذہن میں رکھیں. اب اسی طرح آپ لوگوں کو یہ سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. اب یہ سرٹیفکیٹ یہاں بن گیا, یہ دیکھیں. اب یہ آپ لوگوں کو ٹول استعمال کرنے میں بتا چکا ہوں. اب اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو نہ سکھائی ہو یا آپ کو نہ بتائی ہو. اب اس کو کیسے کریٹ کرنا ہے, آپ کا اپنا دماغ استعمال ہوگا تو یہ آنن فانن کریٹ ہو جائے گا. اور اگر آپ سوچتے رہیں گے کہ میں سکھاؤں گا تو آپ سیکھیں گے, یہ ذرا مشکل ہو جائے گا. یہ دیکھیں, اس کے پیچھے بھی وہ تھوڑی سی ٹریکچر لگی ہوئی ہے یہ والی. اب اس کو آپ یہاں سے بڑھائیں گے تو آپ کو نظر آتی جائے گی. یہ دیکھیں, اب یہ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ آپ لوگ میرے سے یہ پوچھیں کہ یہ کیسے بنا ہے, اس میں آپ نے کیا کیا ٹول استعمال کیے ہیں. اب اسی طرح کل جو میں نے آپ کو پرسوں چوتھ والے سبق میں آپ کو باکس بنانے سکھائے تھے, اب وہ باکس بھی میرے پاس بنے ہوئے پڑے ہیں. اب اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ بھی بنا کے رکھ لیں, اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں. اسی طرح ہر انسان اپنا دماغ خود سے کریٹ کر سکتا ہے, خود سے سوچ سکتا ہے کہ آپ کو کس وقت کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے, آپ کے پاس وہ چیز موجود ہے یا نہیں. اسی طرح یہ دیکھیں, یہ لیٹر ہیڈ ہے. اب آپ نے عام لیٹر ہیڈ دیکھے ہوں گے, اس میں کیا کیا چیز کی ضرورت ہے. اس کو میں نے ذرا ہٹ کے اور طرح کا بنا دیا. یہ دیکھیں, یہ خیر اس فرم کا میں پورا کام کرتا ہوتا ہوں تو اس لیے میں نے اس کو اپنے حساب سے ڈیزائن کریٹ کر کے دینے ہوتے ہیں. اب یہ سارا کچھ آپ لوگوں کو بتانے کا مطلب مقصد یہ ہے آپ لوگوں کو یہ بتانے کا مطلب مقصد یہ ہے کہ جو بھی ڈیزائن آپ لوگ دیکھتے ہو نا وہ ایک سافٹ ویئر سے نہیں بنا ہوتا, وہ بہت سارے سافٹ ویئر کا مجموعہ ہوتا ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ڈیزائن پسند آیا ہے, آپ کو کوئی سا بھی ڈیزائن پسند آیا ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے, خود سے پہلے کریٹ کرنے کی کوشش کریں, خود زور لگائیں. اگر آپ کو وہ ڈیزائن سمجھ آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں سمجھ آتا تو آپ مجھ سے پوچھ لیں کہ اس میں کیا کیا چیز استعمال ہوئی ہے, کیسے کیسے بنا ہوا ہے اور اس میں کیا کیا اور بن سکتا ہے. یہ سارے کام میں بتانے کی خواہش بھی رکھتا ہوں, آپ لوگوں کو سکھانے کا خواہش مند بھی ہوں. لیکن آپ لوگ پتہ نہیں کس کیٹیگری میں سوچ رہے ہیں کہ یار میں کیا آپ کو سکھاؤں. اگر آپ کو ایک ایک چیز میں سکھاؤں گا نا تو یہ کورس کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. اسی طرح یہ دیکھیں, میرے پاس یہ کافی سارے اشتہار پڑے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں, اب اشتہار کھلتے جائیں گے, آپ لوگوں کو نظر آتے جائیں گے. یہ سارے میں نے لیے ہوتے ہیں. اب جو مجھے ضرورت ہے اس میں سے وہ میں اٹھا لیتا ہوں, جو مجھے ضرورت نہیں ہے وہ میں چھوڑ دیتا ہوں, اپنے پاس سیو کر لیتا ہوں. یہ سارا ڈیٹا یہاں رکھنے کا مجھے فائدہ کیا ہے؟ مجھے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ مجھے آئیڈیا سے آئیڈیا ملتے جاتے ہیں اور مزید آئیڈیا ملتے جاتے ہیں. یہ سارا کچھ مجھے آئیڈیا لینے کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں, میرے پاس یہ یہاں کافی قسم کے لوگو پڑے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگو پڑے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگو پڑے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگو پڑے ہوئے ہیں.
اب یہ سارا کچھ میں نے کیوں رکھا ہوا ہے کہ ضرورت پڑتی رہتی ہے، جس چیز کی ضرورت پڑتی جائے اس کو یہاں سے اٹھائیں. یہ دیکھیں اب یہ میں اس میں کھول لیتا ہوں. اب یہ میرے پاس کئی قسم کے لوگو پڑے ہوئے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جو چیزیں عام ہمارے استعمال میں ہوتی ہیں نا وہ میں نے ساری سیو کر کے رکھی ہوئی ہیں. اور مجھے سیو کر کے رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ بعد میں میرا ٹائم بچ جاتا ہے. یہ دیکھیں اب یہ سارے کریٹ کیے ہوئے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بنائے ہوئے ہیں، بنا کے رکھے ہوئے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بنائے ہوئے ہیں، بنا کے رکھے ہوئے ہیں. آپ بھی اس کو لے سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، اپنی مرضی سے کریٹ کر سکتے ہیں. اور یہ کورل میں ہی کریٹ ہوئے ہیں، کسی اور سافٹ ویئر میں کریٹ نہیں ہوئے. تو اگر آپ لوگوں کو یہ بنانے کا طریقہ نہیں آ رہا یا آپ لوگ اس کو بنانا نہیں چاہ رہے یا اس کو سوچنا نہیں چاہ رہے تو آپ خدا را آپ ڈیزائننگ چھوڑ دیں. یہ بات آپ کو کڑوی لگے گی لیکن ہے کام کی. اب یہ دیکھیں یہ جتنے بھی ہیں، اب یہ ایم سی کا لوگو ہے. اب یہ آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی ایک دن بتایا تھا کہ لوگو کیسے کریٹ ہوتے ہیں. آپ دو مختلف لوگو لو، ان کو دونوں کو جوڑ کے ایک بنا دو. جب تک آپ خود سے کام کرنے والے نہیں بن سکتے، آپ کسی بھی کام کو جب کرنے والے بن جائیں گے تو تب یہ آپ کے سامنے ساری چیزیں ایسے ہوگی جیسے بہت لذیذ چیز ہے. اب یہ دیکھیں یہ لوگو بن گیا. اس میں کچھ بھی نہیں ہے جو آپ لوگ نہیں کر سکتے، لیکن آپ لوگوں کے پاس صرف استعمال کرنے کا نا دماغ نہیں ہے. جب آپ لوگ اس پہ دماغ استعمال کریں گے نا تو تب آپ کو لگے گا یار یہ واقعی کتنی مزیدار چیزیں ہیں. اب جاتے جاتے یہ دیکھیں مثال کے طور پر میں نے یہ بیک گراؤنڈ ہی ہے، مجھے یہ بیک گراؤنڈ اچھی لگی، میں نے یہاں سے اٹھا لی. اب اس کے بعد اس کو میں کروں گا کیا؟ جب مجھے سافٹ ویئر چلانا آتا ہوگا نا تب میں اس کو بھی استعمال میں لے آؤں گا. اب اس کو میں استعمال میں کیسے لے کے آؤں گا؟ میں اس پہ ایک کوئی سا بھی باکس لگا لیتا ہوں. اب اس میں کلر فل کرتا ہوں یہ والا. یہ ٹول لگانے کے بعد یہ دیکھیں اب اس کو میں ٹرانسپیرنسی کروا دوں گا. اس کو اس کے ساتھ پاور کلپ کروایا. یہ دیکھیں اب یہ چند سیکنڈ میں ایک خوبصورت اس چیز سے ہٹ کے جو ہم نے اٹھائی تھی اس چیز سے ہٹ کے یہ ایک اور ڈیزائن کریٹ ہو گیا. کلر بھی چینج، ڈیزائن بھی چینج. آپ اسی کو ہی چھوٹا کر کے یہاں رکھ دیں. یہ دیکھیں اور نیٹ پہ واپس چلے جائیں، یہاں سے کوئی سی بھی اور بیک گراؤنڈ اٹھا لے. اب آپ کو یہ ساری چیزیں میں بتا چکا ہوں، ٹرانسپیرنسی کیا ہے، کیسے استعمال ہونی ہے، کب استعمال ہونی ہے. یہ دیکھیں تقریباً اس کے ساتھ ملتا جلتے چلے کے اٹھاتے ہیں. یہ لے لیتے ہیں. یہ میں نے سارا سسٹم اس لیے آپ لوگوں کے سامنے اوپن کیا ہے کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ڈیزائن بس ایسے ایک دو منٹ میں ہی بن جاتے ہیں. اب اس کو اگر آپ ٹرانسپیرنٹ نہیں نہ کریں گے تو یہ اس طرح ہو جائے گا. یہ دیکھیں اس پہ پاور کلپ کریں گے تو وہ اصل ڈیزائن نظر نہیں آئے گا. جب اس کو ٹرانسپیرنٹ کروا دیں گے نا آپ تھوڑا سا، یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے. اب یہ ایک سیکنڈ میں، دو سیکنڈ میں، تین چار سیکنڈ میں ہم ایک اچھا ڈیزائن کریٹ کر سکتے ہیں. اب اس کو اور اس کو ہم نے برابر بھی رکھ سکتے ہیں، نیچے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں. اسی طرح آپ یہاں اس پہ یہ دائرہ لگائیں. اب اس میں کوئی سا بھی کلر آپ اپنی مرضی سے یہ والا فل کر لیں. ان کو اس کے ساتھ پاور کلپ کروا دیں. یہ دیکھیں اوپر یہ بیس بھی بن گئی. اب ڈیزائن کریٹ کب ہوگا؟ جب آپ لوگ دماغ کو استعمال کریں گے. اگر آپ لوگ میرے دماغ کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو میں ایک حد تک تو کروں گا لیکن زیادہ نہیں میں کر پاؤں گا. میرے حساب سے ٹائم ختم ہو گیا ہے. اب اجازت، اللہ حافظ.
اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ کلاس کے بعد دوبارہ میرے سے پوچھ